سعودیہ عرب مدینہ کے قریب دردناک حادثہ، 42 ہندوستانی عمرہ زائرین جان بحق۔ UP 24 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ مدینہ کے قریب عمرہ زائرین سے بھری ایک پیسنجر بس کی ڈیزل ٹینکر سے سنگین ٹکر ہو گئی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس دردناک حادثے میں کم از کم 42 ہندوستانی عمرہ زائرین کے جان بحق ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ یہ واقعہ مکہ سے مدینہ جاتے وقت صبح تقریباً 1:30 بجے مفرات نام کی جگہ پر پیش آیا۔ متاثرین میں ملک کے مختلف حصوں کے زائرین شامل ہیں، جن میں سے 10 سے زائد زائرین کا تعلق خاص طور پر حیدرآباد سے تھا۔ خبروں کے مطابق اس بس میں تقریباً 20 عورتیں اور 11 بچے بھی سوار تھے۔ حادثے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کیجوالٹیز کی تعداد اور بڑھنے کا ڈر ہے۔ اس حادثے پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر سمیت تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انڈین ایمبیسی اور قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ نے اثر انداز ہونے والوں کے لیے 24x7 کنٹرول روم اور ہیلپ لائن قائم کر دی ہے تاکہ پریواروں کی مدد کی جا سکے۔ المکہ ٹورس اینڈ ٹریول سے ایک قافلہ ایک ہفتہ پہلے یہاں سے روانہ ہوا، جس کے اندر جو ہے تقریباً حیدرآباد کے 45 پیسنجر عمرے کے لیے روانہ ہوئے، جس میں خود میرے گھر کے 6 سے 7 افراد اس کے اندر ہے، جس کا آصف نگر گوشہ محل جھرے سے تعلق ہے۔ اور یہ پہنچے کل رات میں جو ہے مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے یہ مکے سے۔ راستے میں مدینے سے ایک 25 کلومیٹر پہلے ایک حادثہ انسیڈنٹ پیش آیا، واقعہ ہوا، جس کے اندر تقریباً جو ہے بس جل چکی ہے۔ ویڈیو کے ذریعے سے یہ معلومات ہوئی ہے ابھی تک۔ تو جیسے ہی وارثین کو، گھر والوں کو، اہل خانہ کو اس بات کی اطلاع پہنچی تو فوری اس مکہ ٹورس اینڈ ٹریولز کے ایجنٹ جناب اعجاز صاحب سے بات ہوئی، یہاں پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد امیڈیٹلی میں خود جو ہے ہمارے حیدرآباد کے معزز رکن پارلیمنٹ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو فون کیا۔ الحمدللہ ایم پی صاحب میرا فون اٹھائے اور مجھ سے بات کیے۔ امیڈیٹلی جدہ ایمبیسی سے بات کیے، وہاں کے عہدیداروں سے بات کیے، پھر جناب مشتاق صاحب کو فون کیے، پھر مشتاق صاحب بھی فون کیے، پھر ان کو ہم ویزے بھیجے۔ وہ لوگ جو ہے مجلس اتحاد المسلمین قابل ستائش ہے۔ اس وقت میں ایسی سچویشن میں اتنی الگ صبح ہمارے فون کالز کو اٹھائے اور ہم سے بات کیے، اور جناب ظفر صاحب کو یہاں ہمارے پاس بھیجے۔ مشتاق صاحب بھی بالکل کانٹیکٹس میں ہے، بات کر رہے۔ امیڈیٹلی ایک تھوڑی دیر میں انفارمیشن آنے والی ہے، کیا وہاں کی سچویشن ہے ابھی تک نہیں معلوم ہوا۔ ایم پی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، مشتاق صاحب بھی بات کیے، ظفر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ہم سب اس وقت پریشان ہیں کہ ہمارے جو اہل خانہ، ہمارے جو گھر والے ہیں وہاں پہ کس حال میں ہم کو نہیں معلوم۔ لہٰذا ہماری ایم پی صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ اور اپنے رابطے کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں کی انفارمیشن ہم کو دی جائے۔ ابھی ہمارے فیملی ممبرز سے کسی کی بھی بات نہیں ہوئی، وہاں کی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے ابھی، اور کیا سچویشن ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ میرے گھر کے 6 افراد ہیں، جس میں سے 2 جینٹس 4 عورتیں ہیں ہمارے گھر کی۔ صاحب سے بات ہوئی، ان کی حالت یہ ہے اعجاز صاحب کی کہ ہم ان کے پاس آئے، آنے کے بعد انہوں ہمارے کو فوٹوز بتائے، ہم ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ صاحب آپ کے لوگ وہاں پر کون ہیں، ان کو بھیجاؤ، بات کرو۔ پھر اس کے بعد وہ ان کا آدمی تھا وہاں پہ، ان کے ذریعے سے جو بھی اطلاعات آئی صرف فوٹو کے ذریعے سے آئی، اس کے علاوہ کوئی اطلاعات نہیں ہے ان کے پاس بھی وہاں کی۔ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ خود وہاں پر پہنچو، آپ جو ہے قافلے کے پیکیج کے ذریعے کہتے ہیں، پیکیج کے ذریعے سے کہتے ہیں، کانٹیکٹس موجود رہتے نا، کون کہاں جانے والا ہے، کس سے ملنے والا ہے، کون سی بس میں جانے والا ہے، کون سی ہوٹل میں ٹھہرنے والا ہے۔ نہیں، اس کی انفارمیشن تو اتنی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو انفارمیشن تھی مکے سے مدینہ جا رہا تھا قافلہ، جس میں آگ لگ گئی، بس یہ الگ صبح ہم کو معلوم ہوا فجر کے وقت میں کہ بھئی بس کو آگ لگی، بس اتنی انفارمیشن ہمارے پاس۔ یہ بھی اس کی بھی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو گھر والے ہیں 6 لوگ میں، جینٹس کتنے، لیڈیز کتنے؟ 3 لیڈیز ہیں ہمارے گھر کے۔ کیا ایج کے رہتے کم سے کم؟ یہ پورے اڈلٹ ہے، بڑی عمر کے ہیں سب، یہ فیملی کے ساتھ گئے سو ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ یہ آصف نگر جھرے کے رہنے والے ہیں سب۔ ایسے اتوار گزشتہ اتوار کو گیا تھا قافلہ ہے۔